السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ فہد نے شیئر کی ہے۔ فہد خان نے فہد کہتے ہیں کہ میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے ایک فرینڈ تھا جس کی شادی تھی جہاں مجھے جانا تھا، وہ کوہاٹ میں رہتا ہے اور اسی کی شادی کے سلسلے میں پہلی دفعہ میں نے کوہاٹ کا سفر کرنا تھا۔ آج سے پہلے وہی پشاور مجھے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ہم دونوں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہیں ہم لوگوں کی بہت اچھی سلام دعا ہو گئی۔ میری زندگی میں ایک ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا۔ سننے والے شاید اس کو سچ نہ سمجھیں، لیکن جس کے ساتھ یہ آبیتی پیش آئی وہ تو جانتا ہے کہ وہ کس قدر تکلیف اور خوف سے گزرا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح کوہاٹ کے سفر کی طرف میں رواں دواں تھا۔ اللہ کا نام لیا اور کہا کہ لوکیشن اس سے منگوا لی میں نے، اور میں نے سوچا کہ پہنچ ہی جائیں گے۔ اس کی شادی سے 2 دن پہلے میں گھر سے نکل پڑا کہ سفر میں دیری بھی ہو سکتی ہے، راستہ بھول بھی سکتے ہیں، تو مجھے پہلے نکل جانا چاہیے۔ اور میں نکل گیا اپنے سفر پہ۔ انتہائی خوبصورت سفر تھا، بڑی خوبصورت جگہیں تھی، شدید سردی کا دن تھے وہ، تو سردی کی وجہ سے بری حالت تھی گاڑی کے اندر بھی، ہر طرف سناٹا تھا روڈ کے اوپر۔ بائی چانس کوہاٹ میں سردیوں کے دنوں میں لوگ بہت کم ٹریولنگ کیا کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر سنو فال بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ان علاقوں کی طرف کم ہی جایا کرتے ہیں۔ خیر، میں بھی اپنے سفر کی طرف تھا۔ مجھے اچانک سے بہت گرمی لگنے لگی، اتنی شدید سردی میں۔ کھلا روڈ تھا، روڈ کے ارد گرد صرف ایک جیسے درخت اور پہاڑیاں تھیں۔ اچانک سے میری گاڑی خود بخود بند ہو گئی۔ میں کوئی مکینک تو نہیں تھا، لیکن گاڑی میں کوئی چھوٹی موٹی جو پرابلم ہوتی تھی اس کو میں جان جاتا تھا۔ میں نے گاڑی کا انجن کھول کر دیکھا تو گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں تھی، سوائے اس کے کہ انجن بہت گرم ہو چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر یہ کہا کہ شاید مجھے بھی اسی لیے گرمی لگ رہی تھی۔ اینی ہاؤ، میں نے اس میں پانی وغیرہ ڈالا کچھ دیر، اور اس کے بعد جو فضا تھی وہ انتہائی خاموش اور سناٹے والی تھی۔ چڑیوں کی آوازیں، پرندوں کی آوازیں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھیں اس سناٹے میں۔ اب میں چاہتا تھا کہ میں اپنے دوست کو کال کروں اور اس کو بتاؤں کہ میں کوہاٹ تو پہنچ چکا ہوں، لیکن یہ کیسا روڈ ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ گاڑی بھی خراب تھی جو کہ ٹھیک تو ہو چکی تھی، کیا پتہ راستے میں دوبارہ خراب ہو جاتی۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنے دوست کو کال کروں اور اس کو بتاؤں، لیکن کیا بتاؤں، کہاں کھڑا ہوں جہاں ایک جیسے سیم درخت ہیں اور پہاڑ ہیں۔ اللہ کا نام لیا اور گاڑی کو دوبارہ چلانے لگا۔ تھوڑی دیر گاڑی چلی تو گاڑی دوبارہ خراب ہو گئی۔ سیم روڈ تھا، تھوڑی سی آگے جا کر گاڑی اب جب دوبارہ خراب ہوئی تو مجھے اس کی کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، شام ہونے والی تھی۔ اپنے فرینڈ کو کال بھی کی میں نے، لیکن میرے فرینڈ کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مجھے اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو 2 لڑکے تھے جو کہ نوجوان تھے، میری عمر کے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری گاڑی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے میری گاڑی دیکھی اور اس کو چند ہی لمحوں میں ٹھیک کر دیا۔ میں حیران ہو گیا، اکیلی سنسان سڑک پر یہ درختوں والی سائڈ سے 2 لڑکے کہاں سے آئے ہیں؟ خیر، ان لڑکوں نے کہا کہ تم نے کدھر جانا ہے؟ میں نے ان کو گاؤں کا نام بتایا۔ وہ بھی پٹھان تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ آ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اسی گاؤں جانا ہے، اگر تم چاہو تو ہمیں لفٹ دے سکتے ہو، تمہارا راستہ آسان ہو جائے گا۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ہم لوگ، میرے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں اگر میں لڑکوں کو اپنے ساتھ بٹھاؤں گا نہیں تو یہ مجھے کوئی نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ وہ 2 تھے اور میں 1 تھا۔ اس سنسان بیابان جگہ پر میری تو کوئی آواز بھی نہیں سنے گا، وہ مجھے ماریں یا مجھ سے گاڑی چھین لیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اینی ہاؤ، وہ لڑکے بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرنے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا نام، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان کو اپنا نام بتایا۔ میں نے ان سے ان کا نام پوچھا تو ایک نے مجھے اپنا نام حسن اور ایک نے احمد بتایا۔ ہم لوگ باتیں کرنے لگے، باتیں کرتے کرتے سفر زیادہ ہی کچھ لمبا ہو گیا۔ ہم ایک راستے سے گزرے اور اس راستے کے قریب سے گزرتے ہوئے وہاں پر جو پیچھے 2 لڑکے بیٹھے تھے ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا آپ کو کبھی قبرستان سے ڈر لگا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے قبرستان سے کبھی ڈر نہیں لگا، وہاں ہم جیسے لوگ جن کا ٹائم آتا ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اور میں قبرستان سے نہیں ڈرتا۔
نے کہا کہ کیا تم اس قبرستان کی ہسٹری جانتے ہو جس کے قریب سے گزر رہے ہو؟ انتہائی بڑا قبرستان تھا، 10 سے 15 منٹ لگے تھے، وہ اتنا بڑا قبرستان تھا جس کی 4 دیواری تھی، وہاں اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا اس قبرستان میں اندر جانے کا تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جانے کا راستہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، یہ کوہاٹ کا مشہور خونی قبرستان ہے جو کہ کئی صدیوں سے پرانا چلتا آ رہا ہے اور اب ادھر کسی کو بھی نہیں دفن کیا جاتا۔ 1 صدی سے یہ قبرستان بند ہے، اس کے اندر کوئی نہیں جاتا۔ جھاڑیاں کافی اونچی اونچی مجھے نظر آ رہی تھی، کو کاٹنے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیا سلسلہ تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے میں نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، ابھی میں یہ لفظ بول ہی رہا تھا کہ آگے سامنے مجھے ایک نلکا نظر آیا۔ ہم لوگوں نے اتر کر اس نلکے سے پانی پیا اور آگے کی طرف چلے گئے، نلکے سے آگے کی طرف۔ کہ پیچھے بیٹھا جو لڑکا حسن تھا وہ مجھے کہتا اب میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، اور کہانی کچھ اس طرح ہے کہ اس قبرستان میں آج سے 30 سال پہلے 2 دوست گئے تھے۔ مشہور تھا کہ اس قبرستان کے اندر کوئی نہیں جاتا، جو بھی جاتا ہے وہ زندہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ان 2 دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ میں اس قبرستان کے اندر جاؤں گا اور زندہ بھی واپس آؤں گا۔ یہ سب من گھڑت کہانی ہے۔ ہم نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا، اپنے دوست کی بات پر۔ وہ دونوں دوست ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے اور ایک نے کہا کہ میں اندر جاؤں گا اور تمہیں جا کر دکھاؤں گا۔ یہ 30 سال پہلے کی کہانی جو پیچھے بیٹھے 2 لڑکے تھے وہ سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک لڑکا رات کے ٹائم قبرستان پہنچ کر اس کا دوست بھی اس کے پیچھے قبرستان پہنچ گیا۔ ایک دوست نے کہا کہ ابھی بھی سوچ لو، ٹائم ہے، اس قبرستان میں کوئی بھی زندہ واپس نہیں آتا۔ دوسرا دوست بضد تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں قبرستان میں جاؤں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں واپس آ جاؤں گا۔ خیر دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کے اندر دیوار پھیلان کر داخل ہو گئے۔ میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ 1 صدی سے وہ قبرستان بند ہے۔ وہ دونوں دوست دیوار پھیلان کر اندر چلے گئے، تو جیسے ہی وہ اندر گئے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں چلی، موسم خراب نہیں تھا، اچانک سے بہت شدید بجلی چمکی، اور جب بجلی چمکی تو ان کو ایک قبر کے اوپر کھڑا ہوا ایک بزرگ شخص نظر آیا جو کہ انتہائی ضعیف تھا اور اس کی سفید داڑھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی بجلی چمکنے کی دیر میں ہی وہ شخص غائب ہو گیا۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے اور تھوڑی دیر میں ہمیں یہ لگا کہ جیسے کوئی بجلی گری ہے، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 7 والی قبر کے اوپر ایک بجلی گری ہے اور ایک عورت، بوڑھی عورت وہاں پہ بیٹھی رو رہی ہے، اور وہ بوڑھی عورت اسی قبر کے پاس ہی رو رہی ہے۔ ہم دونوں یہ منظر دیکھ کر بھاگتے ہوئے ایک قبر کے پیچھے چھپ گئے، اور چھپنے کے بعد کہ ہمیں اچانک سے اپنے قریب سے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ رونے کی آواز بہت شدت سے تیز ہوتی جا رہی تھی، انتہائی خوفناک، وحشت ناک وہ آواز جس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ آواز ہم نے پیچھے سے اپنی گردن گھما کر دیکھا تو وہ بالکل ہمارے پیچھے تھی، اور وہی عورت بوڑھی جو کہ اب ایک قبر کے قریب رو رہی ہے۔ اچانک سے اس قبرستان میں روشنی ہو گئی، اور وہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ تم مجھے اکیلے چھوڑ کر کدھر چلے گئے ہو؟ میرا کوئی تمہارے علاوہ نہیں ہے، مجھے اب اس قبرستان سے کون نکالے گا؟ اٹھو نا، میری مدد کرو۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح اس قبرستان میں آ کر کھو چکی ہے، ہمیں اس بوڑھی عورت کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ دونوں دوست اٹھے اور اس بوڑھی عورت کے قریب گئے اور کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، تو گھبرا مت، ہم تیری مدد کریں گے، بتا تجھے کہاں جانا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میرے ساتھ چلو، مجھے اگلی قبر پہ جانا ہے، آؤ، مجھے اس قبر کے قریب جانا ہے، یہی قبر اس قبرستان سے باہر نکلنے کا راستہ ہے، تم بھی میرے پیچھے چلو، میں تمہیں اس قبرستان سے باہر لے جاؤں گی۔ ہم دونوں دوست اس کے پیچھے چلتے ہوئے گئے، اور جیسے اس کے پیچھے گئے وہ عورت اس قبرستان میں نیچے اترنے لگی تو ایک دوست کی نظر اس کے پیروں پہ پڑ گئی جو کہ الٹے تھے۔ وہ دونوں دوست چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے، اور پیچھے سے کہکے کی آواز آئی، اب ادھر سے زندہ نہیں جا سکو گے، غلط فہمی ہے تمہاری۔ ہم لوگ تھوڑے ہی آگے گئے تو اچانک سے ہمیں یہ لگنے لگا کہ جیسے سارے قبرستان کے مردے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ مردے بالکل اب ہمارے قریب آ رہے ہیں۔ ان کا جو وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا، اس لڑکے نے بتایا کہ ایک لڑکا وہیں نیچے گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان میں سے وہ ایک لڑکا اپنے دوست کی میت لاش کے اوپر بیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک سے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے اس کا دوست کھڑا ہوا اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اس کے دوست کی بری حالت ہونے لگی، وہ وہاں سے اپنے دوست کی اس میت کو چھوڑ کر بھاگنے لگا تو اس کو لگا کہ جیسے اس کے سر کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں کوے منڈلا رہے ہوں، اور وہ کوے اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔
اچانک سے برف باری شروع ہو گئی اور برف کے ان ٹکڑوں کے اوپر خون جمع ہوا تھا. وہ قبرستان خون ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خون برسا رہا ہو. وہ دوست بہت زیادہ ڈر گیا کہ وہ اپنے دوست کی لاش کی طرف دوبارہ بھاگا. اس کی میت کی طرف اس کو اٹھا کر باہر لے کر جانا چاہتا تھا. کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید اس نے اس کو مار دیا ہے. وہ باہر کے بالکل دروازے تک پہنچ چکا تھا. جیسے ہی اس نے اپنے دوست کی میت کو اٹھایا اور وہ باہر جانے لگا تو اس کو اپنے مرحوم دادا ابو نظر آئے اور وہ وہیں نیچے گرا. اس کو دل کا دورہ پڑا اور بے ہوش ہو گیا. صبح ہوئی. ان دونوں دوستوں کو متعلق سب نے پتہ کیا کہ وہ کدھر گئے ہیں. کچھ معلومات سے یہ پتہ لگا کہ وہ دونوں قبرستان کی طرف گئے ہیں. بڑی مشکل سے ان دونوں دوستوں کی لاشوں کو قبرستان سے باہر نکالا گیا. کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن وہ دونوں دوست اس خونی قبرستان کے اندر مردہ حالت میں پائے گئے. وہ کہتے ہیں کہ جن کی یہ سٹوری ہے، فہد کہتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ حیران ہوا کہ جب وہ دونوں دوست مر گئے تھے اسی قبرستان کے اندر، تو تمہیں کیسے پتہ لگا کہ ان دو دوستوں کے ساتھ کیسے ہوا ہے؟ اچانک سے مجھے اپنی پچھلی سیٹ سے کہکا لگانے کی آواز آئی اور انہوں نے کہا پیچھے سے پلٹ کے دیکھو. وہ دونوں دوست اور کوئی نہیں، ہم ہی تھے. یہ کہہ کر وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے دھواں ہوئے اور غائب ہو گئے. گاڑی کے پیچھے سے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی. اتنی سخت سردی کے موسم میں میرے جسم سے پسینے ٹپک رہے تھے. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جون جولائی سے بھی سخت گرمی کا مہینہ ہو کوئی. میرا جسم کانپ رہا تھا. میں گرا اور بے ہوش ہو گیا گاڑی میں ہی. میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا. جب میری آنکھ کھلی تو مقامی لوگ میرے قریب تھے اور ان کے ہاتھ میں میرا موبائل تھا. مجھے ہوش آئی. میرا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. میں نے اپنے دوست کا نمبر ڈائل کیا اور وہ آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا. میری زندگی کا یہ بھیانک سفر ایک خونی قبرستان جہاں سے وہ شروع ہوا، اور یہ دو لڑکے جو کہ ایک پرسرار جن تھے، جنات تھے، وہ کہاں سے آئے، کون تھے، انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی اور وہ چلے گئے. میں اس خوفناک واقعے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. یہ میری زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے. میں نے جب یہ اپنے بڑوں کو یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خواب ہو سکتا ہے، ہم اس کو سچ کیسے مانیں. لیکن میں نے کہا کہ یہ بالکل حقیقت ہے. میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا. اس دن کے بعد میں دوبارہ کبھی کوہاٹ کی طرف نہیں گیا. میں اپنے دوست کے ساتھ ہی واپس آیا اس کی شادی کے بعد. میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوہاٹ میں ایک قدیم قبرستان موجود ہے جو کہ کئی صدیوں سے بند ہے. سب لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں اور وہاں پر بہت تعداد میں جنات پائے جاتے ہیں. یوں مانو کہ جنات نے اس قبرستان کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا ہے اور وہ کسی کو بھی ادھر جانے کی اجازت نہیں دیتے. جو بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس آ ہی نہیں سکتا. میرا دوست بھی اس کے متعلق جانتا ہے. میں آپ سب لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی کوہاٹ اکیلا مت جائے. انتہائی خوفناک اور پرسرار وہ راستے ہیں جہاں پر جنات اور چڑیلیں بہت کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں. کوہاٹ کے روڈ کے اوپر رات کے ٹائم آپ ضرور کسی پچھل پیری چڑیل کا بھی سامنا کر سکتے ہیں. یہ کہانی تھی فہد خان کی جو کہ پشاور سے انہوں نے شیئر کی. بہت شکریہ فہد. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. لسنرز کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا ہے یہ بھی ضرور بتایا کریں. اور میرے اس چینل اسکیری اردو ٹیل کو آپ سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں. قرآن پاک اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.